کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی کی روشنی میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا، پوری دنیا کو بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ نے مقصد بھی بیان کر دیا۔ انسانوں کو کیوں بنایا، جنوں کو کیوں بنایا، چرند اور پرندوں کو کیوں بنایا، آسمان کو کیوں بنایا، زمین کو کیوں بنایا، پہاڑ کو کیوں بنایا، یہ ساری باتیں موجود ہیں قرآن کریم کے اندر۔ ہم نے کیوں پیدا کیا، کیوں بنایا؟ انسان کی پیدائش، جو ہم اور آپ ایک انسان ہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا پیدا کرنے کا، کوئی نہ کوئی وجہ اور کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر پیدا کیوں کیا؟ سوچنے کی بات ہے اور فکر کرنے کی بات ہے، لیکن آج ہمارے سماج کے اندر سب سے بڑی گڑبڑی یہی پائی جاتی ہے کہ آج خصوصاً مسلمان، جو کہ ایک آئیڈیل ہونا چاہیے دوسروں کے لیے، وہ مسلمان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ دنوں رات دنیا کی محبت، دنیا کو حاصل کرنے کا ایک دوڑ اس کے دل و دماغ میں کہ دنیا ہم کس طریقے سے حاصل کرتے چلے جائیں۔ انسان اگر اسی بات کے اوپر غور و فکر کر لے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اور ہر کسی کو غور و فکر کرنا چاہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر کسی کو اس بات کے بارے میں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ فرمایا میرے بندو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آئی میرے بندو، آئی میرے بھکتو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی پوجا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف تم میری عبادت کرو۔ اللہ نے مقصد بھی بیان کر دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ دنیا میں تم آئے ہو صرف موج مستی کرنے کے لیے نہیں، صبح و شام کرنے کے لیے نہیں، صرف بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنانے کے لیے نہیں، صرف کھیتی باڑی کرنے کے لیے نہیں، انجوائے اور مستی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے یہ بتایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ آئی میرے بندو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے تم کو پیدا کیا ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں سب کو اپنی عبادت، اپنی بھکتی کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور باقاعدہ یہی بات بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زائد نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، رشی منیوں کو اس کائنات کے اندر بھیجنے کے بعد بتایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے کائنات کے اندر بہت سارے رسولوں کو، پیغمبروں کو، نبیوں کو، رشی منیوں کو بھیجا، اور ان کا بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ انسانوں کو، وہ منشیوں کو یہ بتا سکے اور یہ بتا دیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی بتانے والا، کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، کوئی نہ کوئی سمجھانے والا ضرور آیا، تاکہ قیامت کے دن یہ موقع نہ ملے کہ انسان یہ نہ کہہ سکے اللہ
ہم کو کیا معلوم تھا کس لیے پیدا کیا تھا؟ ہمیں کیا معلوم تھا؟ ہمارے پاس تو کوئی رسول کوئی پیغمبر تو آیا ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی آسمانی کتاب تو آئی نہیں، تو ہم کیسے جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نے ہمیں پیدا کیا اپنے عبادت کے لیے؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے اور دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، پیغمبروں کو، رشیوں کو، منیوں کو پیدا کیا، اور آسمانی گرنتھ، آسمانی کتابوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتارا۔ رسولوں نے ہر رسول نے اپنی اپنی امت کو بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک یہی بات بتاتے رہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ 950 سال تک اسی بات کی دعوت دیتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، کسی بھی نبی کو اٹھائیے، سارے نبیوں نے یہی کہا، اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پوجا، ایک اللہ کی پرستش کرو۔ اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ نے تو اعلان کر دیا لوگوں کے سامنے، مکہ کی دھرتی پر لوگوں کو بتایا، جہاں پہ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر کے 360 مورتیوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ایک بھگوان کو چھوڑ کر کے، ایک رب کو چھوڑ کر کے ان تمام معبودان باطلہ کی عبادت کر رہے تھے، اس وقت محمد رسول اللہ نے کہا تھا ان تمام معبودان باطلہ کی عبادت کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کہا تھا، اعلان کیا تھا، آپ نے درس دیا، آپ نے سمجھا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی اللہ کی عبادت کرو، اسی اللہ کے سامنے سجدہ کرو۔ اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اسی کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے۔ لیکن اگر آج ہم اور آپ اپنی زندگی کے اوپر غور کریں، اپنے علاقے کے اندر غور کریں، تو ہمیں لگتا ہے کہ اتنی تقریریں اور اتنے جلسہ ہونے کے باوجود لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات کیوں نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اپنے عبادت کے لیے؟ یہ علماء آ کر کے اپنی باتیں بیان کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہم تک سناتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے مسجدوں کا معائنہ کریں گے تو صبح کے وقت بھی مسجدوں کے اندر آپ کو لوگ نظر نہیں آئیں گے، ظہر کے اندر بھی نہیں، عصر میں نہیں، مغرب میں نہیں، عشاء میں نہیں، فجر میں نہیں، کسی بھی وقت آپ کو مسجد کے اندر لوگ دکھائی نہیں دیں گے۔ جمعے کے دن آپ کو صرف مسلمان نظر آئیں گے، ایسا لگتا ہے ایک دن نماز پڑھ لو عبادت ہو گئی کمپلیٹ، پھر اور عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جس مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا وہی مقصد بھول گئے۔ محمد رسول اللہ کو دیکھو، اللہ کے نبی نے بتائے عبادت کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اس انداز سے کیا کرتے تھے۔ عبادت کرنے کا بھی طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ اپنے مرضی کے مطابق جتنا چاہیں عبادت کر لیں، نہیں چلے گا۔ جس انداز سے چاہیں کر لیں، عبادت نہیں چلے گا۔ 3 لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اس وقت اللہ کے نبی موجود نہیں تھے۔ نبی اکرم کی عبادت کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تو جواب ملا کہ اللہ کے نبی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بیویوں سے ملاقات بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، اور روزی روٹی کے تلاش میں بھی نکلتے ہیں۔ ان تینوں نے آپس میں فیصلہ کیا، ارے یہ تو نبی ہیں، بخشے بخشائے ہوئے ہیں، ہم نبی کی طرح نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک نے کہا ہم نکاح ہی نہیں کریں گے، شادی ہی نہیں کریں گے، عبادت ہی کرتے رہیں گے۔
لڑکیوں کے چکر میں نہیں پڑیں گے، صرف عبادت، اللہ 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 اللہ، مسجد میں جا کر کے صرف نماز ہی پڑھیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ دوسرے نے کہا کہ ہم روزہ ہی رکھیں گے، روزہ، کیونکہ اللہ کو روزہ بہت ہی زیادہ پسند ہے، ہم ایک بھی دن روزہ نہیں چھوڑیں گے، روزانہ روزہ رکھیں گے۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ کو رات کی عبادت بہت ہی زیادہ پسند ہے، رات میں عبادت کرنا اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس وجہ سے میں رات میں اٹھ کر کے پوری پوری رات اللہ کی عبادت کروں گا۔ اللہ کے نبی جب واپس آئے، خبر ملی اور آپ کو پتا چلا کہ 3 لوگوں نے ایسا ایسا بولا اور اس انداز سے بول کر کے یہاں سے چلے گئے، اللہ کے نبی نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر لینے کے بعد آپ نے فرمایا سنو، میں محمد رسول اللہ ہوں، میں تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اللہ کو کس انداز سے راضی کیا جائے اور کس انداز سے اللہ کی عبادت کی جائے، میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو سنو، وہ بھی غلط کر رہا ہے، صرف محمد رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرنا بھی ضروری ہے۔ النکاح من سنتی، فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ آج کل دیکھیے بہت سے لوگ نکاح نہیں کرتے، ہمارے یہاں تو یہی گڑبڑی پائی جا رہی ہے، نکاح کہاں کریں گے مولوی صاحب، ہم تو شادی کرنے نکلے، ہم تو نکلے ہیں باراتی، بارات بن کر کے۔ آج تو آپ کے یہاں بھی بارات کا بہت زیادہ چرچا ہے، بارات، یہ بارات کا سسٹم ہے اسلام میں، نکاح کرنے کا حکم ہے، نکاح، یہ بارات بن کر کے اور باراتیوں کو لے جا کر کے لڑکی کے گھر کے اندر جا کر کے لڑکی کے باپ کو، اس کے ذمہ داران، اس کے گارجین کو پریشان کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ نکاح کو آسان بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، جو کہتا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا صرف عبادت ہی کرتا رہوں گا، وہ بھی غلط ہے، نکاح تو کرنا پڑے گا۔ النکاح من سنتی، فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ دوسرے سے کہا کہ جو آدمی پورا پورا دن روزہ رکھے گا، کبھی روزہ نہیں توڑے گا، وہ بھی غلط کرے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اپنے جسم کے اوپر ظلم کرنا یہ بھی غلط ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اگر تم روزانہ روزہ رکھو گے تو تمہارے جسم کے پاس شکتی نہ ہوگی، تمہارے پاس طاقت نہ بچے گی، اور جب تمہارے پاس طاقت نہ بچے گی تو اپنے بیوی بچے کو کما کر کے کہاں سے لا کر کے دو گے؟ جب تم کمزور پڑ جاؤ گے تو بیوی کا حق ادا کیسے کرو گے؟ اپنے بچے کا حق ادا کیسے کرو گے؟ اپنی فیملی کا حق ادا کیسے کرو گے؟ اس وجہ سے آپ نے فرمایا اگر روزہ رکھنا چاہتے ہو تو روزہ بھی رکھو اور روزہ توڑ بھی دیا کرو، یعنی روزہ مت رکھو ایک دن روزہ رکھ رہے ہو دوسرے دن مت رکھو، یا یہ آپ نے فرمایا کہ ہفتے میں مہینے میں 2-4 دن روزہ رکھ لیا کرو، کانٹینیو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے کانٹینیو روزہ رکھا تو اپنے جسم کے اوپر تم نے ظلم کیا، یہ بھی غلط ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، یعنی میں روزہ چھوڑ بھی دیا کرتا ہوں، روزانہ میں روزہ نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جسم کو کمزور کرنے سے منع کیا ہے۔ عبادت کرو تو عبادت کرنے کا ایک سسٹم ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو آدمی رات بھر، اس نے کہا ہے کہ میں پوری پوری رات عبادت کروں گا، یہ بھی غلط۔ رات بھر کوئی آدمی عبادت کرے گا، اگر آپ رات بھر جاگ رہے ہیں تو آپ بتائیے ایمانداری سے کل آپ کام کر پائیں گے؟ کل کما پائیں گے؟ پوری رات بھر جلسہ، کئی سالوں سے یہ باتیں ہو رہی ہے، اور ابھی ہمارے شیخ انعام الحق مدنی صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے باقاعدہ لیٹر پیڈ میں بھی لکھ دیا تھا، اعلان بھی کر چکے تھے کہ کوئی آدمی 12-1 بجے سے زیادہ جلسہ نہ کرے۔ کتنی مرتبہ مجھ کو انہوں نے نصیحت کی کہ 12-1 بجے کے بعد آپ بول دیجئے گا کہ ہم تقریر نہیں کریں گے، لیکن آپ بتائیے یہاں 12 بجے بعد ہی جلسوں کے اندر تقریریں ملتی ہے کرنے کو، 12-1 بجے کے بعد، اس وقت
آدمی کا سونے کا ٹائم ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے سونے کا ٹائم ہو رہا ہو اور آدمی کو اس وقت تقریر سنائی جا رہی ہو, آدھی نیند میں رہتا ہے اور آدھا جاگا ہوا رہتا ہے, اس سے پوچھئے کیا تقریر ہوئی ہے اور کس موضوع پر بات کی, وہ بتا نہیں سکتے. 1 بجے سے زیادہ نئی تقریر ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ دوسرا دن بھی آپ کے لیے بہت اہم ہے, اس دن بھی آپ کو بہت کچھ کرنا رہتا ہے. پوری رات آدمی اگر جاگ گیا تو دوسرے دن وہ کچھ نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا کہ پوری رات عبادت کرنا بھی صحیح نہیں. میں سوتا بھی ہوں, میں جاگتا بھی, عبادت بھی کرتا ہوں. اللہ کے نبی تہجد کے نماز پڑھا کرتے تھے, لیکن اللہ کے نبی سو بھی جایا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ پوری رات آپ نے عبادت کی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, عبادت کرو لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت کرو. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری سنت کو اپنانا ہی جنت میں جانے کی ضمانت ہے. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. سنت سے جس نے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا, اور جس نے مجھ سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. دیکھ رہے ہیں آپ, عبادت کر رہے ہیں لیکن عبادت اپنے من کے مطابق نہیں ہونی چاہیے. محمد رسول اللہ کے طریقے پہ عبادت ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کا حکم دیا. دنیا کے اندر آپ مسلمانوں کو ذرا دیکھیے میرے بھائیوں, ہمارے یہاں نکاح کا طریقہ ختم, غلط طریقہ ہمارے یہاں اسٹارٹ ہے. آج دیکھیے بھی جلسوں کے اندر بھیڑ بڑھا کے دیکھ لیجیے آپ, راستوں کے اندر اتنی زیادہ بھیڑ, مردوں کی عورتوں کی. کیا ضرورت ہے جلسے کے دن آپ کو میلہ ٹھیلا میں جانے کی, کیا ضرورت ہے آپ کے لیے اتنا بڑا پروگرام اور آپ کے سامنے دینی باتیں ہو رہی ہے اور اس طریقے سے مجمع کو سجایا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ تھوڑی دیر تک بیٹھ کر کے اچھے سے قرآن و حدیث کی باتیں نہیں سن سکتے ہیں. ہم تو انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. ہاں, مقصد یہ ہے کہ رحمان بھی رہے راضی اور شیطان بھی رہے راضی. دونوں کو راضی کرنے کے چکر میں نہیں ہو سکتا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کی عبادت کرو, اسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. اب عبادت کے لیے پیدا کیا تو جاننا پڑے گا. ابھی یہ بتا رہے تھے نا دارالعلوم للبنات, جو یہاں پہ مدرسہ کھلا ہے لڑکیوں کے لیے اور یہ چل رہا, اور آپ کے کٹیہار اور پورنیہ کے اندر اتنے سارے مدارس ہیں, ان مدرسوں کے اندر یہ بتایا جاتا ہے نماز کیسے پڑھو. عبادت آپ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ عبادت صحیح سے نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھیں میرے بھائی, جو وہ عبادت آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی. نماز آپ پڑھ رہے ہیں, آپ رکوع کر رہے ہیں, اگر رکوع صحیح سے نہیں کر رہے ہیں, سجدہ صحیح سے نہیں کر رہے ہیں, قیام صحیح سے نہیں کر رہے ہیں, رکوع میں کون سی دعا پڑھی جائے, سجدہ میں کون سی دعا پڑھی جائے, قیام کیا جائے تو کس طریقے سے کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد نماز ادا کرنے لگا, نماز پڑھنے لگا. نماز پڑھنے کے بعد جیسے وہاں سے فارغ ہو کر کے جانے لگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا صلی فإنک لم تصلی, جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے, جاؤ دوبارہ پھر سے نماز ادا کرو. صل فإنک لم تصلی, نماز تو پڑھ کیونکہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی ہے. وہ آدمی گیا پھر سے نماز پڑھنے لگا. اب جیسے جانتا تو ویسے اس نے نماز پڑھ لی. اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ جا کے نماز پڑھو, تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے. پھر اس نے نماز پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جملہ دہرایا کہ تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے. اب وہ آدمی آ کر کے اللہ کے نبی سے فرمایا, کہنے لگا اللہ کے نبی نماز جس طریقے سے پڑھنا آتا ہے ویسے تو میں نے نماز پڑھ لیا. اللہ کے نبی اب بتائیے نماز کیسے پڑھوں. تب اللہ کے نبی نے ان کو سکھایا نماز پڑھو تو اس طریقے سے نماز پڑھو, قیام کرو تو اچھے سے کرو, رکوع کرو تو اچھے سے کرو, سجدہ کرو تو اچھے سے کرو. آپ نے ایک ایک رکن کو بتایا اور آپ نے سمجھایا اور بتا دیا کہ نماز پڑھ رہے ہو کوئی دوسرا کام نہیں کر رہے ہو, نماز پڑھو تو خشوع خضوع کے ساتھ تم نماز کی ادائیگی کرو. اللہ کے نبی نے نماز کا طریقہ بتایا, سکھلایا.
آج نماز پڑھنے کے لیے بہت سے لوگ موجود ہیں، جمعے کے دن لگ بھگ سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، لیکن میں بتاتا ہوں 80% لوگوں کو معلوم نہیں کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جائے، عبادت کس طریقے سے کی جائے۔ اور اتنے علماء کرام آپ کے یہاں موجود ہیں، کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اپنے یہاں کے علماء سے رابطہ کر کے پوچھیں کہ محترم تھوڑا نماز میں پڑھ رہا ہوں، میری نماز دیکھ لیجئے، میری نماز صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اتنا بھی ٹائم نہیں، کوے کی طرح چونچے مار کر کے بھاگ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ نماز ہو گئی۔ نہیں میرے بھائیو، عبادت تو ہے نماز، لیکن نماز بھی آپ ویسے ہی پڑھیں گے، صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے محمد رسول اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، پڑھا ہے جیسا اس انداز سے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ تو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ آج ہمارے یہاں نوجوانوں کو، ہمارے یہاں کے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو دیکھیے، عبادت کے لیے نہیں جی رہے ہیں بلکہ کسی اور کام کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تصور کیجئے میرے بھائیو، دنیا کی چمک دمک میں یہ قوم ڈوب چکی ہے، دنیا کی ان رنگینیوں میں یہ قوم تباہ ہو چکی ہے، اور صرف اس کو دنیا کی خواہش ہے، صرف دنیا دنیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا اللہ نے، اے لوگو جس دنیا کی چمک دمک کے چکر میں تم پڑے ہوئے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے، اس دنیا نے کسی کو باقی نہیں رکھا، اس دنیا کے لپیٹ میں بڑے بڑے چودھری آ گئے، بڑے بڑے امیر آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، لیکن آج اس کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس وجہ سے اس دنیا کی دھوکے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس چمک دمک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں رہو لیکن دنیا کے اندر ڈوبنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرو۔ اور ہر کسی کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن کی وہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، فرمایا اے مومنو اللہ سے ڈرو، اے مومنو، اے ایمان، کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم۔ اعلان اس لیے بیچ میں شیخ کو ڈسٹرب کیا کہ کافی لوگوں کو شاید خبر ہو نہ ہو، اشتہار میں ہمارے بیچ جو ہے حافظ عبدالقیوم صاحب جو دکن دناجپور کے ہیں، جو بنگلہ کے خطیب ہیں، وہ ابھی باقی ہیں اور وہ موجود ہیں انشاءاللہ۔ شیخ کے بعد وہی کا خطاب ہوگا، اس لیے آپ انہیں سنے بغیر نہیں جائیے گا، یہی آپ سے گزارش ہے۔ اسی رات میں یہی سے بات۔ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے یہ بتایا اور مومنوں کو یہ اعلان کر کے بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس چمک دمک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر کسی کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کی ہے، کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے، اور اس نے قیامت کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہوا ہے، ذخیرہ کیا بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج نہیں تو کل ہر کسی کو مرنا اور جانا ہے دنیا سے، امیر آدمی اس کو بھی مرنا، ڈاکٹر ہے اس کو بھی مرنا ہے، ایک خوبصورت لڑکا اس کو بھی دنیا سے چلے جانا ہے، ایک بیوٹیفل خوبصورت سی لڑکی ہے اسے بھی دنیا سے مر جانا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے۔ اے جوانوں، دنیا کے اندر غلط کام کرنے والوں، زنا کرنے والوں، شراب
शराब पीने वालों, जुआ खेलने वालों, गलत काम करने वालों, अल्लाह कहता वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, तुमने कल कयामत के लिए कौन सी चीजें तैयार कर रखी है, तुमने कयामत के लिए क्या जमा कर रखा है। अगर आज तुम्हारी मौत हो जाए तो बताओ तुमने कल कयामत के लिए कौन सी चीजें जमा कर रखी है जिसके बलबूते पे तुम जन्नत के अंदर चले जाओगे और अल्लाह के सामने कहोगे कि अल्लाह मैं तेरे लिए ये काम करके आया हूं। हर किसी को सोचना चाहिए, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हो, चाहे वो मदरसे में पढ़ने वाला हो, चाहे वो खेती बाड़ी करने वाला हो, चाहे वो तिजारत करने वाला हो, हर किसी को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि उसने कल कयामत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, कल कयामत के लिए उसने कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सी तैयारी कर रखी है। इसी वजह से मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह के जीवनी देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादातर आखिरत के बारे में लोगों को बयान किया करते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को यही बताया करते थे अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिला लिमा बादल मौत। सबसे बड़ा चतुर आदमी, सबसे बड़ा चालाक और होशियार आदमी वो है हमारे और आपकी नजर में वो है जिसने बिल्डिंग बना ली हो, जिसने गाड़ियां खरीद ली हो, जिसने मकानात बना लिए हो, जिनके पास आईफोन हो, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाला हो, जो दुनिया में सैर करने वाला हो, जो प्लेन में सफर करने वाला हो, जो दुनिया को अपने मुट्ठी में नचाने वाला हो। हमारी नजर और हमारी दृष्टि में वही आदमी चतुर और चालाक है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं सबसे बड़ा चतुर और सबसे बड़ा चालाक आदमी वो है अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व आमिला लिमा बादल मौत, जो मरने की बाद की जिंदगी की तैयारी इसी दुनिया में करता हो, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी इसी जमीन के ऊपर कर रहा हो, इसी धरती के ऊपर कर रहा हो, रोजाना कयामत के लिए तैयारी कर रहा हो, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी कर रहा हो, कब्र की तैयारी कर रहा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा चतुर और सबसे बड़ा चालाक आदमी उसी को करार दिया है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी कर रहा हो। अब बताइए कौन है ऐसा आदमी जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। आप में से आदमी यहां बैठे हुए इस नीयत से अगर बैठा हो कि कुछ बातें हम सुनेंगे, सीखेंगे तो अमल करेंगे, इस नीयत से अगर आप बैठे हो तो आपको बैठने का भी सवाब मिलेगा, बैठने का भी सवाब मिलेगा आपको। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने उसको बेवकूफ करार दिया है। वल आजिज मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह, उसको बेवकूफ करार दिया है जो अमल नहीं करता हो, सिर्फ ये सोचता हो और ये समझता हो अरे मैं तो मुसलमान हूं, जन्नती में तो चला जाऊंगा, मुसलमान हूं जहन्नम में कैसे जाऊं। ख्वाहिशात की पैरवी पे जो दिल में आता है कर रहा है और सोचता है कि जन्नत आसानी से मिल जाएगी। नहीं मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी बात आपने फरमाई, इतनी बड़ी बात कि दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो। सहाबा कराम की जिंदगी देखिए, दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र उनके दिलों के अंदर थी। इस दुनिया की फिक्र नहीं करते थे, वो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करते थे। अल्लाह के नबी अगर कोई बात फरमा देते कि ये काम करो, अल्लाह के नबी का हुक्म सुनते ही लोग उसके ऊपर टूट पड़ते थे और अमल करना चालू कर दिया करते थे। लेकिन आज मुसलमान पूरी रात तकरीर सुनेंगे लेकिन टस से मस नहीं हो सकते हैं, जहां थे वहीं रहेंगे, जैसा कर रहे थे वैसा करेंगे, उसकी जिंदगी में जर्रा बराबर तब्दीली नहीं आई। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह को खुश करना है तो अल्लाह की इबादत करनी होगी। दुनिया को खुश करना है तो दुनिया वालों के सामने उसकी वाहवाही, उसकी तारीफ कर दो तो वो आदमी खुश हो जाएगा।
لیکن اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، تب اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے راضی ہوگا۔ عبادت تو اسی چیز کا نام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عبادت اللہ کی کرو، اسی کے لیے پیدا کیا اور فرمایا عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ شرک مت کرو۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ عبادت اللہ کی اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ آج ہمارے یہاں شرک موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عبادت کی تعلق سے بتا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اذا سالت فسل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ اے لوگوں، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو، جب بھی تم دعا مانگو، جب بھی تم کوئی چیز مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ مانگنا بھی عبادت ہے، مدد طلب کرنا یہ بھی عبادت ہے، اس کو بھی عبادت کے حصے کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ بندہ اگر دنیا کے اندر جا رہا ہو، زمین کے اوپر چل رہا ہو، اگر کوئی غریب آدمی کوئی پریشان ہے اور اس کی پریشانی کو آپ نے دور کر دیا، اگر آپ نے اس کو راستہ بتا دیا اور کہیں اس کو بہترین جگہ پہ پہنچا دیا، راستہ وہ آپ سے سمجھ رہا تھا اور اب اس کو آپ نے راستہ بتا دیا، فرمایا راستہ بتا دینا یہ بھی عبادت ہے۔ کسی مسلمان کسی انسان کی مدد کر دینا یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر کسی کو سوچنا چاہیے اس نے کل قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی، کیونکہ قیامت کے دن انسانوں کو تولا جائے گا۔ ہم اور آپ جتنے بھی انسان ہیں، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے کٹیہار کے لوگوں سنو، مرنا تو ہر کسی کو ہے، ہمیں اور آپ کو مرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ترازو ایسا ہوگا جو ترازو انصاف والا ترازو ہوگا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسا ترازو لائے گا جو انصاف کا ترازو ہوگا، اور پھر فرمایا کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن انسانوں کو تولا جائے گا، نامہ اعمال کو تولا جائے گا، ان کی نیکیوں کو تولا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ایک طرف انسان کو رکھے گا، نامہ اعمال کو پھر رکھے گا، انسان کے برائیوں کو رکھے گا، انسان کے اچھائیوں کو رکھے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، فرمایا وہی لوگ کامیاب، وہی لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ اسی وجہ سے ہر انسان کو روزانہ سوچنا چاہیے کہ اس نے آج نیکیاں زیادہ کی ہے کہ برائیاں زیادہ کی ہے۔ ہوشیار تو وہی ہے۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرتے رہو، اپنے آپ کو چیک کرتے رہو، چیک کرو اپنے آپ کو وزن کرو۔ ہر دن جب سونے کے لیے بستر میں جاؤ تو سوچو کہ آج میں نے نیکیاں زیادہ کی ہے کہ برائیاں زیادہ کی ہے، آج میں نے تکلیف کسی کو تو نہیں دی ہے، آج میں نے کسی کو ستایا تو نہیں ہے، آج میں نے کسی کو پر ظلم تو نہیں کیا ہے، آج میں نے کسی کو پریشان تو نہیں کیا ہے، آج میں نے نیکیاں زیادہ کی ہے کہ برائیاں زیادہ کی ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت لوگوں سے کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنے آپ کو وزن کرتے رہو اس سے پہلے کہ تم کو وزن کیا جائے، تم کو تولا جائے۔ عبادت جو کر رہے میرے بھائیو، اس کو اللہ رب العالمین وزن کرے گا، تولے گا۔ آج ہمارے یہاں کوئی فکر نہیں ہے، خاص کر کے نوجوانوں کے اندر یہ گڑبڑی پائی جاتی ہے۔ نوجوان تو مست مولا ہے، موبائل لے لیا بس اسی موبائل کے اندر لگا رہا، فری فائر گیم پورا دن رات بھر اسی میں لگا رہا۔ کچھ لوگ تو شارٹ ویڈیو پورے دن دیکھتے ہیں، پوری رات دیکھتے ہیں، جب تک پورا MB ختم نہ ہو جائے، نیند نہ آ جائے۔
کچھ لوگ اسٹیٹس میں پورا دن گزار دیتے ہیں، ہر منٹ چیک ان کرنے لگتے ہیں، اسٹیٹس لگایا ہوں کتنے لوگوں نے دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہی حال ہے، کچھ لوگ جوئے میں مست ہیں، شراب میں، زنا میں، ان کو ذرہ برابر اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہم کل قیامت کے دن کی کون سی تیاری کر رہے ہیں، ہمارا محاسبہ کیا جائے گا، اس قیامت کے لیے ہم نے کیسی تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی اپنے آپ کی، اپنے بچوں کی، اس قوم کی فکر تھی، اس امت کی فکر تھی۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹی حضرت فاطمہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور ہر آدمی اپنے بچوں سے محبت کرتا، اپنے بیٹیوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محبت میں دیوانے ہو جاؤ، پاگل ہو جاؤ، اور بچہ جو کچھ مانگتا رہے آپ اس کو دیتے چلے جاؤ، اس کو اچھی باتیں مت سکھلاؤ، اس کو محبت نہیں کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی غلط کر رہا ہے، آپ کا بچہ اگر غلط کر رہا ہے تو اس بچے کو آپ سمجھاؤ، اس بچے کو آپ سکھلاؤ، اس بچے کو اللہ کو رضا کرنے کے بارے میں سمجھاؤ، عبادت کرنے کا حکم دو، اپنے بچوں کو جنت کی تیاری کرنے کے بارے میں بتاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، اللہ کے نبی اپنے پیاری بیٹی سے کہتے ہیں، آئی میری بیٹی سلونی مم مالی، آئی میری بیٹی جو بھی مانگنا ہے مانگ لو، لاؤ عنکی من اللہ شیئا، آئی میری بیٹی مرنے کے بعد کل قیامت کے دن ذرہ برابر کام نہیں آ سکتا ہوں۔ آئی میری بیٹی نیک اعمال کر لے، اچھے کام کر لے، نماز کی پابندی کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کے نبی اپنے بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، اپنی بیٹی کو درس دے رہے ہیں، اپنے بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں، آئی میری بیٹی قرآن پڑھ لے، عبادت کر لے، نیکیاں کر لے، دنیا میں جو مانگنا مانگو، جتنی طاقت محمد رسول اللہ کے پاس ہے اپنی استطاعت کے مطابق میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، لیکن مرنے کے بعد کل قیامت کے دن عمل کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ تم کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین وزن کرے گا، ترازو کے اندر تولے گا، نیکیوں اور برائیوں کو اللہ رب العالمین تولے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں؟ کوئی آدمی سمجھاتا ہے اپنے بیوی کو؟ بیوی شوہر کو سمجھائے، شوہر بیوی کو سمجھائے۔ دن بھر کام کر کے آپ کا شوہر گھر کے اندر آتا، آپ اپنے شوہر سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، یا شوہر پوچھتا اپنے بیوی سے کہ دن بھر تمہیں غائب تھا، میں کام کرنے کے لیے گیا ہوا تو تم نے نماز کی پابندی کی کہ نہیں کی؟ آج معاشرے کے اندر بس کماؤ، کھاؤ، پیو، مستی کرو، ختم، کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ میرے بھائی، مردوں کے اندر بھی عبادت کی کمی ہے تو عورتوں کے اندر بھی عبادت کی کمی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، تعلیم کی کمی ہے، تعلیم سے دوری ہے۔ ایجوکیشن ہمارے پاس نہیں ہے، تعلیم ہمارے پاس نہیں۔ ہمارا بچہ اسلام نہیں جانتا، ہمارا بچہ ایمان نہیں جانتا، ہمارا بچہ جنت و جہنم کے بارے میں نہیں جانتا، ہمارا بچہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں نہیں جانتا۔ آپ نے دیکھا کون بنے گا کروڑ پتی میں، جب ایک مسلمان لڑکا عاصم نام کر کے جب پہنچا تھا تو وہاں کا وہ سوال کرنے والا امیتابھ بچن نے سوال کیا تھا، بتاؤ ان میں سے نبی کون ہے اور رسول کون ہے، یہ بتاؤ۔ سوال یہ کیا تھا ان میں سے نبی کون نہیں ہے، آپشن دیا تھا محمد، موسیٰ، آدم اور جبرائیل۔ آپشن سننے کے بعد جواب نہ دے سکا اتنا پڑھا لکھا آدمی، اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ نو، مجھے پتا نہیں ہے جواب، میں اس کا جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے کوئی اور سوال کرو۔ آج مسلمانوں کو تعلیم سے اتنی زیادہ دوری ہے، جو قرآن نہ جانتا ہو، جو حدیثیں نہ جانتے ہو، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تک کو بھی معلوم نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ عبادت کریں تو عبادت کریں کہاں سے؟ دیندار گھر بناؤ، ذمہ داران کو چاہیے عبادت کا ماحول اپنے یہاں پر پیدا کرو۔ میرے بھائیوں، عبادت کا اور عبادت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ دل و دماغ کے اندر، جیسے گھر کے لیے تم ٹینشن لیتے ہو کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے سامان نہیں ہے،
हमारे घर में राशन नहीं है, राशन कैसे आएगा? हमारे घर में चावल नहीं है, चावल कैसे आएगा? आटा नहीं है, कैसे आएगा? दाल नहीं है तो कैसे आएगा? तुम्हें अपने घर की फिक्र है। फरमाया घर की फिक्र है जिस तरीके से तुम किया करते हो, तुम्हें फिक्र इस वजह से कि अगर घर के अंदर चावल ना हो, घर के अंदर दाल ना हो, घर के अंदर खाने का सामान ना हो, तो तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, तुम्हारी बीवियां भूखे मर जाएंगी। इस वजह से तुम फिक्रमंद हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है तुम दुनिया की फिक्र करते हो, आखिरत की फिक्र क्यों नहीं करते हो? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ लोगो तुम अपने आप को और अपने घर वाले को जहन्नम की आग से तो बचाओ। अपने आप और अपने फैमिली, अपने बच्चे को जहन्नम के बारे में फिक्र करो, जहन्नम से दूर करने की कोशिश करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कई मर्तबा आपने फरमाया था और सहाबा से कहा था इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो। कहीं आपने फरमाया इत्तकुन्नार इत्तकुन्नार, ऐ लोगों अपने आप को जहन्नम से बचा लो, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। व इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्कि तमरिन, अगर एक खजूर देकर के अल्लाह के राह में, या खजूर का छिलका या खजूर का 2 हिस्सा करो, एक हिस्सा अल्लाह के राह में देकर के अपने आप को जहन्नम से बचा सकते हो तो अपने आप को जहन्नम से बचा लो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इस तरीके से लोगों को जहन्नम से बचने के बारे में बतलाया है और इस अंदाज से अल्लाह के नबी ने सिखलाया है। आज हमारे यहाँ कोई फिक्र नहीं है, जर्रा बराबर फिक्र नहीं है। दुनिया की आग में आपका बच्चा आ जाता है, तुम फिक्रमंद हो जाते हो, मेरे बच्चे का हाथ जल गया, कितनी तकलीफ हो रही है, डॉक्टर के पास लेकर के जाते हो, इलाज करवाते हो, दवा दिलवाते हो, दर्द तेरे बच्चे को होता है, लेकिन तकलीफ तेरे बच्चे को होता है, लेकिन दर्द तुम्हें भी होता है। जब दुनिया की आग से तुम इतने ज्यादा घबराते हो तो जहन्नम की आग से घबराते क्यों नहीं हो? और जहन्नम से बचने और बचाने का मामला अपने यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ मोमिनो अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरो। और अल्लाह से डरने का मतलब ये कि बुराइयों से अपने आप को बचाओ। हम डर रहे अल्लाह से और बुराई कर रहे, क्या मतलब? फमन सकुलत मवाज़ीनो, जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी जन्नती, और जिसकी नेकियां कम बुराइयां ज्यादा। वमन खफ्फत मवाज़ीनो फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, नेकियां कम बुराइयां ज्यादा, और जब तौला जाएगा और नेकियां कम पड़ जाएंगी, एक ही नेकी कम पड़ जाए, एक नेकी कम, आदमी को मालूम हो एक नेकी मुझे मिल जाए तो जन्नत में चला जाऊंगा। अब एक नेकी के लिए बाप दौड़ेगा अपने बेटों के पास, आई मेरे बेटो एक नेकी दे दो, बेटा कहेगा नहीं, आई अब्बू रिश्तेदारी, आई अब्बू रिश्तेदारी ये दुनिया में बाकी, यहाँ पे मरने के बाद कोई रिश्तेदारी काम आने वाला नहीं है, हम तुम्हें एक नेकी नहीं दे सकते। अब ये बाप अपनी बीवी के पास दौड़ते हुआ जाएगा, आई मेरी बीवी, दुनिया में मैंने तुम्हारे लिए कौन सा वो काम किया, वो काम नहीं किया जो तुमने की कहा था, मैंने तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी कर दी, आई मेरी बीवी एक नेकी मुझे दे दो, जन्नत के अंदर चला जाऊंगा। जवाब में बीवी कहेगी नहीं, एक नेकी नहीं दे सकती हो। दौड़ता हुआ भागता हुआ बच्चों और बच्चियों के पास जाएगा, भाइयों के पास जाएगा, रिश्तेदारों के पास जाएगा, नेकियां मांगेगा, लेकिन कोई एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम की सर्टिफिकेट दे देगा, वो जहन्नम के अंदर चला जाएगा और चीखता हुआ कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश के मैं फला के चक्कर में न पड़ा होता, फला को मैंने दोस्त न बनाया होता, फला को मैं अपना फ्रेंड बनाया ना हुआ होता तो आज मैं जहन्नम के अंदर ना जाता, फला ने मुझे गलत काम का रास्ता बताया, फला ने मुझे ज़िनाकारी सिखलाई, फला ने मुझे जुआ खेलना सिखाया, फला ने मुझे हराम खोरी के अड्डों में ले जा करके हराम कमाने का तरीका सिखाया, अगर फला फला के चक्कर में लगता तो आज मैं जन्नत के अंदर चला जाता। मेरे प्यारे साथियों, तो नेकियां अगर ज्यादा हो तो जन्नती, और नेकियां अगर कम हो, बुराइयां ज्यादा हो तो जहन्नम के अंदर चला जाएगा।
ہر کسی کو سوچنا چاہیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی، مرنے کے بعد کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے؟ جیسے آدمی دنیا میں بینک بیلنس جمع کرتا ہے، کیوں کرتا بھائی؟ آپ کی بیٹی جوان ہو رہی ہو، آپ کا بیٹا بڑا ہو رہا ہو، پیسہ جمع کرتا، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح، کیوں؟ ارے یہ پیسہ کام آئے گا، ابھی میں کمانے کے لائق ہوں، کما رہا ہوں، شادی کے وقت کون ساتھ دے گا؟ اس وجہ سے آدمی آنے والے وقت سے پہلے اس کی تیاری کرتا ہے، بڑھاپے کی تیاری پہلے کر رہا ہے، بینک بیلنس جمع کر رہا ہے، گھر بنا رہا ہے، ابھی کما رہا ہوں، کچھ کر لیتا ہوں، پتہ نہیں کل کما پاؤں گا کہ نہیں کما پاؤں گا، کیا ہو جائے گا، اس وجہ سے وہ کل کی تیاری کرتا ہے۔ یہ تو کل کی بات ہے، اس دنیا میں کل کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، کون جانتا ہے کل کا سورج کوئی آدمی دیکھ پائے گا کہ نہیں دیکھ پائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس کی گارنٹی ضرور ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ جیوت کیا جائے گا۔ ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس بات کی گارنٹی ہے، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ جیوت کیا جائے گا۔ کفار مکہ جیسا عقیدہ ہمارا بن چکا ہے، ارے مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہوگا؟ بھگ نہیں ہوگا، یہ سب بیکار کی باتیں، نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتا نہیں، ضرور تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہر حال میں دوبارہ جیوت کیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو، آج ہمارے یہاں اللہ رب العالمین کی جو آیتیں ہیں، اللہ نے جو آیتیں اتاری ہے، قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کے پر ہمارا ایمان نہیں، عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن عبادت نہیں ہو رہی، شرارت ہو رہی ہے، تماشا ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، قرآن گھر میں رکھا ہوا لیکن تلاوت نہیں ہے۔ عبادت میں نماز بھی کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کا تو تصور ہر دھرم کے اندر نماز کا تصور ہے۔ یوگی یوجت ستتماتمانم رہسیستھتا ایکاکی اچتاتمنی راشن پرگیا پنچم سمیا کرتبیا، ہندو دھرم کے اندر بھی نماز ہے، اسلام میں بھی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور یہ نماز مجھے بھی بہت ہی زیادہ پسند ہے، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے عبادت میں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، نماز پڑھتے تھے کہ نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کھیتی باڑی کرتے تھے کہ نہیں، تم نے موبائل لے کر کے تم نے موبائل لیا تھا کہ نہیں، ہاں تم نے وہ کام کیا تھا کہ نہیں، یہ کام کیا تھا کہ نہیں۔ سب سے پہلے جو سوال اور کوشچن ہوگا نماز کے بارے میں ہوگا، اور سب سے پوچھا جائے گا، مردوں سے عورتوں سے سب سے پوچھا جائے گا، یہ نہیں کہ ہم عورت ہیں ہم بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ سب سے پہلے سوال عبادت کے تعلق سے نماز کے بارے میں ہوگا، اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، میرے بھائیو نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا، لیکن آج نماز کی ہمارے یہاں کوئی فکر نہیں ہے، نماز کی کوئی چنتا نہیں ہے، نماز بچہ نہیں پڑھ رہا ہے کوئی مطلب نہیں ہے، خود باپ نہیں پڑھ رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے، بیوی نہیں پڑھ رہی ہے کوئی ٹینشن نہیں، بچیاں نہیں پڑھ رہی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ میرے بھائیو مسلمان کیا وہ ہو سکتا ہے جو نماز نہ پڑھتا ہو؟ کیا اس کو اسلام کے اندر مانا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو مسلمان گھوشت کیا جا سکتا ہے؟ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، فرمایا نماز ہی تو فرق کرنے والی چیز ہے، اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو اسلام کے اندر داخل ہے، اور اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اسلام
نام سے وہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ فرمایا اللہ کے نبی نے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز ہی تو فرق کرنے والی چیز ہے۔ اگر نماز مرد پڑھ رہا تو مسلمان ہے، عورتیں نماز پڑھ رہی ہے تو مسلمان ہے، اگر نماز نہیں تو پھر مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، صرف گوشت کھا لینے سے تم مسلمان نہیں بن سکتے ہو، کرتا پاجامہ ٹوپی لگا لینے سے مسلمان نہیں بن سکتے ہو۔ عورتوں حجاب لگا کر کے چل لینا اور حجاب لگا لینا اور اپنا نام سمیہ فاطمہ کلثوم رکھ لینا، یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ تم مسلمان ہو۔ نماز ہے تو پھر مسلمان ہو، نماز نہیں تو پھر مسلمان نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ دنیا میں کر رہے ہو اس کی پوری خبر اللہ تعالیٰ رکھ رہا ہے۔ جو کچھ کر رہے ہو آپ سمجھتے ہو کہ ہم چپکے چپکے کچھ بھی کر لیں، اللہ کو کیا معلوم ہے نا؟ نہیں میرے بھائیوں، یہی تو عقیدہ گڑبڑ ہے، یہی تو ایمان کی کمی ہے۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ عرش کے اوپر اللہ ہوتے ہوئے فرش کی تمام حرکتوں کو جانتا ہے اور فرش کی تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ کائنات کی پوری خبر رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ رب العالمین کا پاور پتہ چل جائے گا، اللہ رب العالمین کتنا پاورفل ہے۔ آیت الکرسی کے اندر ساری چیزیں موجود ہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا وہ ہے، ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بند کمرے کے اندر کوئی غلط کام کر لے تو بچ جائیں گے، اللہ تھوڑی دیکھ رہا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، تم بند کمرے کے اندر کرو یا علل اعلانیہ کرو یا سمندر کی گہرائیوں میں کرو یا چٹان کے یا پہاڑ کی چٹانوں میں کرو، اونچائیوں میں کرو یا بند کمرے کے اندر کرو، اللہ کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، اے لوگو اللہ تعالیٰ تو دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والا ہے، دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے۔ اور جانتا ہی نہیں ہے، جو کچھ کرتے ہو، جو برائیاں کرتے ہو، اچھائیاں کرتے ہو، اس کو اللہ رب العالمین ریکارڈ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، اللہ لکھ رہا ہے اور لکھ ہی نہیں رہا ہے بلکہ اس کو لکھنے کے بعد حفاظت بھی کر رہا ہے۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے لوگو لو پڑھو اپنا نامہ اعمال پڑھ لو۔ جلسے کے دن تم نے جلسہ سنا کہ نہیں؟ کہ تم جلیبی لینے میں لگ گئی تھی، کہ تم مٹھائیاں کھانے میں لگ گئے تھے، کہ تم فلاں کے چکر میں لگے ہوئے تھے، دیکھو پورا کا پورا لکھا ہوا ہے۔ علماء کرام تقریر کر رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، لیکن تمہارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ تم حدیث سن لو، اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ قرآن کی آیتیں سن لو۔ تمہیں تو کھلونا لینے سے فرصت نہیں ہے، تمہیں تو چوڑیاں لینے سے فرصت نہیں ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، کیا مسلمان بھی یہ حرکتیں کر سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیو، اللہ کہتا ہے جو تم کچھ کر رہے ہو، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ تعالیٰ کہے گا آئی میرے بندو، آئی میرے بھکتو، سنو لو یہ پڑھ لو اپنا نام اعمال جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، وہ ساری کی ساری حرکتیں اور وہ سارے کے سارے تمہاری نیکیاں اور برائیاں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر کوئی حرکت کیجئے تو سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر سب زد ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے، ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ کیمروں کے اندر، موبائل کے اندر جو میں بات بول رہا ہوں، یہ ساری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ دنیا کا کیمرہ ہے، ختم ہو سکتا ہے، یہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، بیکار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا سی سی ٹی وی کیمرہ ایسا ہے جو ایسا ریکارڈ کرے گا جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ تو عبادت کرتے رہیے۔ ہوشیار اور عقل مند وہی ہے جو دنیا میں
نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔ میرے بھائیوں، آپ سمجھتے ہو گانا سنتے ہیں، مزہ لے رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ گناہ ہے۔ آپ اپنے موبائل سے گانے کو ڈیلیٹ کیجئے، موبائل کے اندر تقریر کو اپلوڈ کیجئے، قرآن کی آیتوں کو اپلوڈ کیجئے، گھر کے اندر پڑھنے پڑھانے کا ماحول پیدا کیجئے، اپنے یہاں تلاوت سننے سنانے کا ماحول بنائیے، نماز پڑھنے پڑھانے کا ماحول بنائیے۔ میرے بھائیوں، برائیوں کو اپنے یہاں سے ریجیکٹ کیجئے، نیکیوں کو بڑھاوا دیجئے، کیونکہ ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ کے پاس حساب و کتاب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، کیونکہ اسی چیز کے لیے اللہ نے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اللہ کی عبادت کریں، اور عبادت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کا طریقہ سیکھیں۔ اپنے بچیوں کو بھی مدارس کے اندر ضرور ایڈمیشن کرائیے، اور اپنے بچوں کو بھی مدرسوں کے اندر ایڈمیشن کرائیے، حافظ اور عالم بنائیے، کیونکہ یہ بچہ پڑھے گا تو آپ کو ثواب ملے گا، یہ بچہ آپ کو سکھائے گا، یہ بچہ دنیا کو سکھائے گا۔ میرے بھائیو، اپنے بچے کو اگر اللہ نے 4 اولادیں آپ کو دی ہے تو ان اولاد کو پہلے بنیادی تعلیم دیجئے، پھر آپ ان بچوں کو آپ دینی تعلیم دینا چاہتے ہیں وہ بھی دیجئے، دنیاوی تعلیم وہ بھی دیجئے، لیکن بنیادی تعلیم ضرور اپنے بچوں کو ضرور دیجئے۔ یہ چند اہم باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے میرے بھائیوں، کیونکہ میں پہلے کہہ چکا تھا کہ 12 ساڑھے 12 بجے تک میں یہاں سے چلا جاؤں گا، مجھے دور تک کا سفر کرنا ہے، اور میں بہت دور سے سفر کر کے آپ کے درمیان میں پہنچا ہوں۔ میرے بعد ایک اور مقرر ہے، اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں آپ اس علاقے کے اندر کہ 12 بجے 1 بجے سے زیادہ پروگرام نہ چلایا جائے، کیونکہ پروگرام کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ 1 بجے کے بعد نہ پروگرام سننے والے کو اچھا لگتا ہے، نہ سنانے والے کو اچھا لگتا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، جو آدمی مدرسہ کی ترقی کے لیے آیا ہوا ہے، اب تک اگر مدرسوں کے لیے اس نے تعاون پیش نہیں کیا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تم چھپکے دے رہو وہ بھی اللہ ریکارڈ کر رہا ہے، تم اعلانیہ دے رہو اس کو بھی اللہ لکھ رہا ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اگر آپ پڑھ نہیں سکتے ہو، اللہ کی بندیاں جو پڑھ رہی ہیں اور اس قوم کی جو بچیاں پڑھ رہی ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ بھرپور تعاون دیجئے، کیونکہ ایک بچی سے ایک نسل بنتی ہے، یا ایک بچی سے ایک نسل بگڑتی ہے۔ اگر سماج کی ایک بچی اگر دیندار ہو جائے، اگر تعلیم یافتہ ہو جائے، اور اگر اسلام کے مطابق چلنے والی بن جائے، تو اس تک وہ علم محدود نہیں رہے گا، بلکہ کئی نسلوں تک وہ علم وہاں تک پہنچے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اپنے اس ادارے کو مضبوط کیجئے، اور جہاں تک ہو سکے آپ تعاون ضرور دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری اللہ جو باتیں بتائی گئی، اللہ ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں تعاون کا سلسلہ رہتا نہیں ہے پہلے کی طرح۔ اگر اعلان کر دیتا تھا تو کم سے کم اس طرح، ارے یار چائے کے لیے، پکوڑے کے لیے، اس کے لیے اس کے